بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ، کئی ہفتے تک سیرت مبارکہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا جو سلسلہ ہم نے جاری کر رکھا ہے وہ رکا ہوا تھا۔ رمضان مبارک کی مصروفیات، قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر امور میں مشغولیت کی وجہ سے کئی ہفتے آپ کی خدمت میں حاضری نہیں ہو سکی۔ اب دوبارہ سے وہیں سے سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ہم آخری درس جو آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ جنگ بدر کی تیاری ہو رہی تھی۔ جنگ بدر، اس کے لیے میدان سجایا جا رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 انصار صحابہ کو میدان میں بھیجا تھا، تو عتبہ نے انصار صحابہ سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ کافروں نے، مشرکوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کو انصاری اور قریشی میں تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ مشرکوں اور کافروں کا ہر دور میں یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، ان کو قومیتوں میں بانٹتے ہیں، ان کو اونچ اور نیچ میں بانٹتے ہیں، ان کو غریب اور مالدار میں بانٹتے ہیں۔ لیکن مسلمان جو مسلمان ہے، اس کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر صاف طور پر ارشاد فرما دیا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی بھی شخص کو، چاہے وہ عرب کا ہو چاہے عجم کا ہو، چاہے وہ عجم کا ہو چاہے عرب کا ہو، کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت صرف تقوی اور پرہیزگاری کی ہے۔ کوئی عرب اس لیے کہ وہ عرب ہے وہ افضل نہیں ہو سکتا، کوئی غیر عرب اس لیے کہ وہ غیر عرب ہے وہ افضل نہیں ہو سکتا۔ افضلیت اور فضیلت صرف انہی لوگوں کو حاصل ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو گناہ سے بچتے ہیں، جو شرک اور بت پرستی سے نفرت کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام ایک عالمی مذہب ہے۔ اگر کسی بیوقوف نے اور نادان نے یہ سمجھایا کہ یہ عربوں کا مذہب ہے، تو اس نے اسلام کی روح کو نہیں جانا، وہ اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقصد کو نہیں پہچان سکا۔ اگر کسی آدمی نے یہ سمجھا کہ اسلام اونچی ذات والوں کا مذہب ہے اور نیچی ذات والے وہ اسلام سے فیض نہیں پاتے، تو وہ نادان ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، ہم گزشتہ درس میں آپ کو کئی مرتبہ یہ بات پیش کر چکے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو غلام تھے، غلام زادے تھے، جن کا رنگ کالا تھا اور سیاہ تھا، جن کی سماج میں بظاہر کوئی حیثیت نہیں تھی، جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنا مقرب اور اپنا نزدیکی بنا لیا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، اس نے کلمے کا انکار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر ایک سورت نازل فرما کر لعنت بھیجی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے
جو عقیدے اور فکر کی بنیاد پر چلتا ہے۔ تمام دنیا کے انسان مساوی ہیں اور برابر ہیں، اور سب کی حیثیت انسانوں کی ہے۔ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کسی کی جاتی بڑی نہیں، کسی کی جاتی چھوٹی نہیں۔ صرف عزت دار وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، جو برائیوں سے نفرت کرتا ہے۔ گزشتہ کئی درسوں میں یہ چیز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ تو جنگ بدر میں مشرکین مکہ نے سب سے پہلے اس بات کی کوشش کی کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا جائے اور ان کو مہاجر اور انصار دو طبقوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو ان دو فرقوں میں بٹنے سے روکا اور انصاری صحابہ سے فرمایا کہ آ جاؤ، یہ اگر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ان سے تو اللہ نے بغیر مقابلے کے اے انصاریوں تم کو فتح عطا فرمائی۔ اب ہم اللہ کے حکم سے ان کی خواہش کے مطابق قریشیوں سے ان کا مقابلہ کر کے ان کو اللہ ذلیل و خوار فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور نے حکم دیا عبیدہ، حمزہ، علی آگے بڑھو۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے مقابلے میں، حضرت حمزہ شیبہ کے مقابلے میں، اور حضرت علی ولید کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر کود گئے۔ یہ روایت محمد ابن اسحاق کی ہے۔ عتبہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے تھے، شیبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے پر آئے تھے، لیکن ایک اور دوسری روایت حضرت عبیدہ شیبہ کے مقابلے پر تشریف لائے اور حضرت حمزہ عتبہ کے مقابلے پر تشریف لائے تھے۔ ابو داود کے ایک روایت میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے مقابلے پر تشریف لائے۔ بہرحال 3 مہاجر 3 قریش مکہ کے مقابلے کے اوپر 3 قریش کے مہاجرین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو جو ان کے مقابل تھے ان کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر ان کے مقابل نے حملہ کیا اور ان کو زخمی کر دیا، ان کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے اوپر جو شخص تھا اس کا کام تمام کر دیا، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر حضور کی خدمت میں واپس پہنچ گئے۔ ان کی پنڈلی سے خون جاری تھا۔ اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر پوچھا گیا، رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے سر نہیں بلکہ اپنے گال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ابو عبیدہ تم شہید ہو۔ کہا کہ کاش ابو طالب زندہ ہوتے تو آج میں ان کو ان کا شعر سناتا، وَنُسَلِّمُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلُ۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے جب تک ہم سب ان سے پہلے قتل نہ کر دیے جائیں اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیویوں سے بے خبر ہو جائیں۔ پھر انہوں نے شعر پڑھا کہ فَإِن يَقْطَعُوا رِجْلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ أُرْجِي بِهِ عَيْشًا مِّنَ اللَّهِ عَالِيًا۔ اگر انہوں نے میرے پیر کاٹ دیے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ رب العزت مجھے اس کے بدلے بہت عزت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ وَالْبَسْنِي الرَّحْمَنُ مِنْ فَضْلِ مَنِّهِ لِبَاسًا مِّنَ الْإِسْلَامِ غَطَّ الْمَسَاوِيَ۔ اور کیوں نہ میں امید کروں خداوند مہربان سے کہ اس نے مجھ کو اسلام کا لباس پہنایا ہے، جس اسلام نے مجھے تمام برائیوں سے
پاک کر دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام ایک ایسا لباس ہے، اسلام ایک ایسا لباس ہے جس کو پہن کر اس کی پاکیزگی کا احساس بس وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اسلام کے لباس کو زیب تن کر لیا ہو۔ وہ ننگی دنیا جس نے اسلام کے لباس کا مزہ ہی نہیں چکھا، جس نے اسلام کے لباس کو پہن کر ہی نہیں دیکھا، وہ کیا احساس کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام عطا کر کے کس انسانوں کو کیسی پاکیزگی، کیسی طہارت، کیسا اطمینان اور کیسا سکون مرحمت فرماتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ دنیا کی وہ تمام پاکیزہ روح ہیں جن کے جسموں نے اسلام کا لباس پہن رکھا ہے، دنیا کی وہ تمام پاکیزہ روح ہیں جن کے جسموں نے اسلام کا لباس پہن رکھا ہے، وہ مر جانا گوارا کرتے ہیں، شہید ہو جانا گوارا کرتے ہیں، لیکن اسلام کے لباس سے جدائی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی مہربانی نازل فرمائے۔ عتبہ اور شیبہ میدان جنگ میں مارے گئے تھے۔ ان کے مارے جانے کے اسباب بہت سے ہیں، لیکن اس میں ایک سبب اور بھی ہے جس کو روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا ایک غلام تھا عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عیسائی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے طائف میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب میدان بدر میں یہ لوگ جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو اس نے اپنے مالکوں کو، اپنے حاکموں کو، عتبہ اور شیبہ کو بدر میں جانے سے روکا تھا۔ اس نے پاؤں پکڑ لیے تھے اور کہا تھا بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتُمَا وَاللَّهِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا تُسَاقَانِ إِلَى مَصَارِعِكُمَا، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، میرے ماں باپ کی جان تم پر قربان ہو، اے میرے مالکو یہ بات سن لو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور تم ایسی جگہ پر جا رہے ہو جہاں مارے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالکوں سے یہ کہہ کر رونے لگے تھے۔ آپ اس واقعے کے اندر دیکھیے کہ مسلمان جب اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے تو وہ کافروں کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے، ان کی بھلائی چاہتا ہے۔ حضرت عداس رو رہے ہیں، اپنے مالکوں کو جانے سے روک رہے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے پر۔ یاد رکھو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے اندر عزتیں عطا کرنے اور دنیا کے اوپر تمام باطل طاقتوں پر غلبہ دینے کے لیے بھیجا ہے۔ ان کے مقابلے پر مت جاؤ۔ اس نے پوچھا تھا کیا واقعی محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ای واللہ انہ لرسول اللہ الی الناس کافہ، ای واللہ انہ لرسول اللہ الی الناس کافہ۔ ہاں خدا کی قسم، ہاں خدا کی قسم، وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور تمام دنیا کے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ دنیا کی تمام پاکیزہ روحیں ان کی تابع فرمان بن جائیں گی، ان کی غلام بن جائیں گی، اور دنیا کی تمام شیطانی روحیں ان کے مقابلے پر آئیں گی اور ناکام ہو جائیں گی۔ یہ بات حضرت عداس نے جب کہی تھی تو اس کا خوف عتبہ اور شیبہ کے دلوں پر طاری تھا، اسی لیے وہ جنگ سے جی چراتے تھے، میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ مقابلے پر آئے تھے ضرور، لیکن مقابلے پر آنے کے باوجود ان کے دلوں کے اندر ڈر تھا، وہ خوف تھا، وہ ڈر اور خوف ان کی شکست کا سبب بنا تھا۔
اور اسباب کے ساتھ یہ بھی ایک سبب تھا۔ ابو جہل ان کو بار بار ڈراتا تھا، عار دلاتا تھا، تم بزدلی دکھا رہے ہو، تم لڑنے سے آگے بچ رہے ہو۔ یہ سب سے پہلے اسی لیے آگے بڑھے تھے تاکہ ابو جہل کو بتا سکیں کہ ہم بزدل نہیں ہیں، لیکن ہمیں وہ بات ہمارے غلام نے بتا دی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنی شکست کا یقین ہے۔ اسی دن حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان بدر میں مسلمانوں سے فرمایا تھا کافروں سے ایک دم مقابلہ مت کرنا، مشرکین مکہ کے مقابلے کے اوپر ایک دم مت آ جانا، اپنے تیروں کو روک کر رکھنا، اور جب مشرک اپنے سارے تیر استعمال کر چکے، جب کافر اپنی ساری طاقت جنگ میں جھونک چکے، اس وقت تم اپنے تیروں کا استعمال کرنا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث غزوہ بدر میں ہے۔ حضور نے میدان جنگ میں اترنے سے پہلے مسلمانوں کی ایک طاقت کو جو تیر انداز تھے ان کو روک کے رکھا ہوا تھا۔ کفر کو اپنی پوری طاقت استعمال کر لینے دو، مشرکین مکہ کو اپنی پوری طاقت استعمال کر لینے دو، جب وہ پوری طاقت سے میدان میں آ جائیں اور سمجھنے لگیں کہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں، جب اچانک ان پر تیروں سے حملہ کر دینا۔ کمانڈر، فوج کا کمانڈر جب اللہ کا رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کافروں کے بس کی کیا بات ہے۔ چاہے مسلمان 313 ہوں اور کافروں کا لشکر ہزاروں میں ہو، لیکن تدبیر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جنگ میں اختیار فرماتے ہیں، اس کے مقابلے پر کوئی بھی شیطانی طاقت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ایسا ہی فرمایا ہے، اپنے رسول کی مدد ایسے ہی فرمائی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میدان جنگ میں مقابلہ ہوا، پہلے جھٹکے میں 3 بڑے کافر مار ڈالے گئے، اور حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب اور کامران میدان میں واپس آئے۔ مسلمانوں کے اندر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔